بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال رب زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عابد حسین عادل لیکچرر شعبہ اردو چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، سال دوم کا گرامر کا ایک حصہ جس کو خطوط نویسی کہتے ہیں اور یہ سمارٹ سلیبس کا لازمی سوال ہے۔ پہلے کسی دور میں خط اور آپ بیتی دونوں میں سے کوئی سی ایک چیز پیپر میں آیا کرتی تھی اور اس کو حل کرنا ہوتا تھا۔ اب کے سمارٹ سلیبس میں صرف اور صرف خط ہی آئے گا، اور خط آپ کے ہاں دو طرح کے ہیں۔ ایک نجی خطوط ہیں جو اپنے اہل ویال عزیز اقارب دوستوں کو تحریر کریں گے، اور دوسرے خطوط ایڈیٹر کے نام ہیں۔ تو آج ہم نجی خطوط کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ خطوط نویسی گویا خط تحریر کرنا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ آدھی ملاقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملاقات کے اندر انسان ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، گویا اشارے کنائے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی الفاظ کا سہارا بھی ہوتا ہے، جبکہ یہاں صرف الفاظ گویا تحریر کا سہارا ہے، اشارے کنائے یا ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ تو ہم خطوط نویسی کا آغاز کرتے ہیں کہ آخر نجی خطوط آپ کے ہاں جو آئیں گے ان کو لکھنے کا انداز کیا ہوگا، کیونکہ اس کے نمبروں کی تقسیم اور خط کے حصوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو بیٹے سب سے پہلے خط کے حصے اور نمبروں کی تقسیم کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ کہلاتا ہے جس میں تاریخ ہم لکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکمل پتہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کے جو نام دیا گیا ہے وہ ہے پیشانی۔ گویا پیشانی کے آپ کے دو نمبر ہیں، ایک مکمل پتے کا نمبر ہوتا ہے اور ایک تاریخ لکھنے کا نمبر ہوتا ہے۔ یہ خاکہ ہے جو آپ سے زیر بحث آ رہا ہے، اگر اس کے نمبر آپ کے خاکے کے پورے آ جاتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہوتی ہے کہ انسان 9/9 نمبر لے لے۔ تخاطب گویا خطاب کرنا، یہ ایک نمبر کا ہوا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بیٹے ہے القاب۔ القاب آپ کے ایک نمبر کے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے نفس مضمون، جو نفس مضمون اصل درمیان کا حصہ ہوتا ہے، وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ آگے اختتام، جہاں پہ ہم والسلام لکھتے ہیں، وہ 1 نمبر کا ہے، اور اس طرح سے کل مل کے ہمارے 10 نمبر خط کے بنتے ہیں۔ گویا تاریخ اور مکمل پتہ پیشانی کے 2 نمبر، تخاطب کا 1، القاب کا 1 نمبر، 5 نمبر نفس مضمون اور اختتام کا 1 نمبر۔ اگر آپ ان سب کو ملائیں تو یہ 10 بنتے ہیں، لیکن نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں۔ یہی وہ 5 نمبر ہیں جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، باقی پورے کے پورے آپ کے آنے چاہیے۔ اب نمونے کا خط آپ کے سامنے میں ہلکا سا تحریر کرتا ہوں، اس کا خاکہ اور چند سطور نفس مضمون کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خط لکھنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے۔ بیٹے سب سے پہلے آپ نے اپنا مکمل پتہ دائیں طرف دونوں اطراف میں حاشیہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ خط جب بھی آپ تحریر کریں ہمیشہ نئے صفحے پر، اور خط کا مواد 1.5 صفحے سے کبھی بھی زائد نہ ہو۔ 1.5 صفحہ یا اس سے تھوڑا سا کم کریں گے، اور اس لیے خط کو ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا مکمل پتہ، اس وقت آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایگزامینیشن روم میں ہوتے ہیں تو اس کو کمرہ امتحان کہیں گے۔ تو گویا کمرہ امتحان یہ پیشانی کا پہلا حصہ ہے، گویا یہ آپ کا مکمل پتہ ہے، اور اس کا 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے نیچے لائن لگائیں یا نہ لگائیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اس کے بعد نیچے بیٹے آپ نے اس دن کی تاریخ لکھنی ہے۔ تو تاریخ آپ کے سامنے جس دن میں نے تحریر کیا یہ تھا 28 اپریل 2021، اور آگے عین یعنی عیسوی کی علامت ہے۔ یہ بیٹے آپ کے ہاں جو تاریخ ہے، یہ اس دن کی تاریخ کو آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے، مہینے کو آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے اپریل، اور اس کے بعد سن کو پھر آپ نے دوبارہ سے ہندسوں کے اندر تحریر کرنا ہے۔ یہ بیٹے اردو میں ہونے چاہیے، لیکن یہاں ہمارے پاس یہ ورڈ کے اندر سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے مجبوراً یہ لکھنا پڑا۔ تو یہ آپ کی تاریخ لکھنے کا انداز ہے بیٹے۔ یہ دونوں چیزیں ملا کے اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسے ہم پیشانی کہتے ہیں، اور اس کے 2 نمبر ہیں، اور یہ نمبر کسی صورت میں کم نہیں ہونے چاہیے۔ بیٹے تیسرے نمبر پر ہے آپ کا تخاطب، کہ گویا کسے خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ اس بار جو خط تھا آپ کے اس فیز میں شامل، وہ دوست کے نام ایک خط تھا۔ تو گویا دوست کے نام جو خط ہے اس کے اندر جو شاید منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے یا اسی طرح برائیوں کا، اس کے بارے میں تھا۔ تو آپ کا تخاطب یہ ہے: پیارے دوست احمد، آگے ندائیہ کی علامت ہے۔
بیٹے آپ کے ہاں جانتے ہیں کہ تخاطب 3 طرح کا ہوتا ہے. ہمارے رشتے جیسے 3 طرح کے ہیں کہ عمر سے بڑے، عمر سے چھوٹے اور ہم عمر. تو ہم عمر بے تکلف ہوتے ہیں، ان کو صرف احمد بھی لکھتے تھے، درست تھا، پیارے احمد، محترم احمد بھی لکھ سکتے تھے. بڑوں کے لیے محترم، مکرم، قبلہ، کعبہ کے الفاظ، اور چھوٹوں کے لیے پیارا یا پیارے یا عزیز یا عزیزہ کے الفاظ. تو بیٹے یہ آپ کا تخاطب اور 1 نمبر کا یہ ہو گیا. اس کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے پاس القاب کی. القاب بیٹے یہ ہیں: السلام علیکم، صرف یہی لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا. اور اس لکھنے کے اندر خاص طور پہ جو غلطیاں وہ دیکھیے گا، الف لام آنا چاہیے. آپ نے اسلام نہیں لکھنا، الف سین نہیں، الف سے کے بعد لام آئے گا. تو یہ اصل میں السلام ہے. تو السلام علیکم، درمیان میں واو بھی نہیں ہوگا. آپ پر سلامتی ہو، آگے آپ نے ختمہ کی علامت فل سٹاپ کی لگانی ہے، کیونکہ ندائیہ کی پہلے آ چکی ہے، اب نہیں آئے گی کسی بھی صورت میں، یاد رکھیے گا. اس سے آگے اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ ختمہ کی علامت بھی نہیں آئے گی، لیکن آگے ہم لکھ نہیں رہے. اس لیے یہ بیٹے یہاں تک کا حصہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے پیشانی، تخاطب اور القاب یہ 4 نمبر کے ہمارے ہیں. خاکے کا یہ بنیادی حصہ ہے، اس کو اگر آپ تحریر کر لیں گے تو آپ کے 4 نمبر ہو گئے، باقی چاہے کچھ لکھیں یا نہ لکھیں. تو بیٹے یہاں گویا یہ پہلی لائن، یہ دوسری، یہ تیسری اور یہ چوتھی آپ کی ہو گئی. گویا آپ نے اپنا مکمل پتہ، تاریخ، اس کے بعد تخاطب اور القاب ہو گئے. القاب کے بعد اب نفس مضمون شروع ہو رہا ہے. تو بیٹے نفس مضمون السلام علیکم جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے نچلی لائن میں وہاں سے شروع کریں گے. اور یہ نفس مضمون کا پہلا حصہ تمہید ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ عام طور پہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے مکتوب الیہ کو، اس کے حال احوال، خیر خیریت پوچھی جاتی ہے. میں نے ایک آدھ لائن صرف لکھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، یہ تمہید کا حصہ ہے. امید ہے کہ آپ ہر طرح سے خیریت سے ہوں گے، یہاں بھی ہر طرح سے خیریت ہے. اس کے بعد بیٹے یہ نفس مضمون کے حصے میں نے لکھ دیے. پہلا تمہید یعنی مکتوب الیہ سے الیہ کی خیریت اور احوال. تو میں مکتوب الیہ کی خیریت اور احوال آپ یہاں 2 سے 3 لائنوں میں پوچھیں گے، اور یہ لازمی ہے، اگر نہیں پوچھیں گے تو نمبر کٹ جائے گا. بیٹے نفس مضمون کا دوسرا حصہ ہے مدعا یعنی اصل مقصد. اس کے بعد اصل مقصد کی جانب آ جانا ہے. اپنے دوست عزیز جو ہیں جن کو آپ احمد کو خط لکھ رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ آج کل ملک کے اندر مسلسل برائی اور منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اس کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے. سو یہ ساری باتیں آپ مدعا کے اندر گویا کم و بیش پونا صفحہ آپ کا مدعا کا آ جائے گا، اصل مقصد. اس کے بعد بیٹے خاتمہ گویا یہی نفس مضمون کا حصہ ہے. آخر میں حلقہ احباب کو سلام وغیرہ پیش کرنا ہے. گویا مکتوب الیہ کے جو عزیز اقارب ہوں گے ان کو آپ سلام کریں گے، جن کو جو آپ جانتے ہیں. یہ خاتمے کا کچھ حصہ میں نے آگے تحریر کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، اس کی جانب چلتے ہیں. بیٹے یہ میں نے خاتمہ لکھا ہے کہ میری طرف سے اپنے والد صاحب کو سلام اور چھوٹے بھائی کو پیار کرنا، جبکہ والدہ صاحبہ سے دعاؤں کی درخواست ہے. تو 1 سے 1.5 لائن میں آپ نے یہ خاتمہ تحریر کیا ہے. تو یہ لازمی ہے، گویا نفس مضمون کے 3 حصے ہو گئے، تمہید، مدعا اور خاتمہ. تو یہ اس کا حصہ لازمی ہے. اب ہم یہاں آپ کے نفس مضمون کے 5 حصے مکمل ہو گئے. اب ہم اختتام کی جانب جاتے ہیں کہ اختتام کہاں لکھنا ہے، اور اس کا 1 نمبر ہے. یہ بیٹے دیکھ لیں کہ آپ نے بائیں طرف حاشیے کے بالکل ساتھ تقریباً لفظ وسلام صرف لکھنا ہے، کیونکہ شروع میں آپ نے السلام علیکم لکھا تھا. تو وسلام کے بعد آپ نے اپنا تعلق بتانا ہے مکتوب الیہ کو، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں. تو وہ آپ نے لکھ دیا، آپ کا مخلص، آپ کا دوست. تو اس طرح سے کوئی بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، تب اس سے اختتام کا نمبر ملے گا، ورنہ نہیں. وسلام اور آپ کا مخلص. اس کے بعد آپ نے اپنا مکمل نام پتہ لکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے الف ب ج میں نے لکھ دیا ہے، جو یہاں لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر یہاں ہم اپنا مکمل نام پتہ لکھیں تو ہمارا انفیئر مینس کیس بن جاتا ہے. سو اس اعتبار سے بیٹے یہاں آپ کا خط مکمل ہو رہا ہے. اگر آپ اس خط کو دہرانا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے حصے پیشانی گویا مکمل پتہ، تاریخ، اس کے بعد تخاطب جسے خطاب کرنا 1 نمبر اس کا، القاب 1 نمبر اس کا، نفس مضمون کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ حصہ پہلا تمہید کہلائے گا. تمہید کے بعد پھر ہم فوری طور پہ درمیان میں نفس مضمون، اور اس کے بعد یہ آخری حصہ جو ہے وہ خاتمہ کا کہلائے گا. خاتمہ کے بعد بیٹے اختتام، جس میں آپ نے وسلام لکھنے کے بعد اپنا تعلق مکتوب الیہ سے بتانا ہے، اور آخر میں خط مکمل ہو رہا.
بیٹے یہ اس طرح سے 10 نمبر کا سوال ہے اور ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر آرام سے مل جائیں گے۔ والسلام اور اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔